بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے دروس و بلاغہ، 33 نمبر سبق ہے۔ وقد تخرج الفاظ النداء عن معناه الأصلي لمعان أخرى تفهم من القرائن۔ تخرج الفاظ النداء عن معناه الأصلي لمعان أخرى تفهم من القرائن۔ تفهم من القرائن۔ اب یہاں پر دروس و بلاغہ میں پچھلے ہم سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ الفاظ ندا جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ معنی اصلی اس کا کیا ہے؟ طلب الاقبال، یعنی کسی کا توجہ حاصل کرنا، طلب الاقبال۔ ابھی اس معنی میں استعمال نہ ہو بلکہ دوسرے معنی میں استعمال ہو، یعنی معانی مجازیہ میں استعمال ہو۔ اور کہاں سے پتہ چلے گا؟ تفہم من القرائن، قرائن سے پتہ چلے گا، قرائن سے پتہ چلے گا۔ مثلا یہاں پر ہے یا مظلوم، ایک بندہ ہے وہ آیا آپ کے پاس اور اپنی مظلومیت اور دوسرے کے ظلم کو بیان کر رہا ہے آپ کے سامنے، آپ کی طرف مخاطب ہے، آپ اس کا مخاطب ہے، تو وہ آپ کو اپنا ظلم یعنی اپنے اوپر ہونے والا ظلم بیان کر رہا ہے، تو آپ اس کو کہیں کہ یا مظلوم ہو۔ تو ابھی یا مظلوم میں وہ طلب الاقبال و معنی تو صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ وہ پہلے سے آپ کی طرف متوجہ ہے، پہلے سے آپ کی طرف متوجہ ہے، تو آپ ابھی اس کا توجہ تو حاصل نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر قرینے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جب اس کو یا مظلوم کہا اور وہ آپ کا اپنے اوپر ہونے والا ظلم بیان کر رہا ہے اور ظالم کا ظلم بیان کر رہا ہے، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ اغراء کر رہے ہیں۔ اغراء کا معنی ہے ابارنا یا بھڑکانا، کسی کے خلاف بھڑکانا، اور یا ورغلانا، یعنی اس سے یعنی یا مظلوم سے آپ کا مراد یہ ہے کہ آپ کے اوپر تو بہت ظلم ہوا ہے، تاکہ وہ اور ظالم کے ظلم کو اور بیان کرے، اور لوگوں کے سامنے بیان کرے، میرے ساتھ بھی، اور اپنا اس کو آپ ابارے اس پر کہ اس ظلم کو اور بیان کرو، اور اس کو یہ احساس دلاؤ کہ وہ بہت بڑا ظالم ہے اور تو جو ہے بہت بڑا مظلوم ہے۔ تو یہ یہاں پر معنی طلب الاقبال نہیں ہے بلکہ یہاں پر اغراء ہے، یعنی ابارنا، بھڑکانا یا ورغلانا۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ الزجر، کل اغراء، نحو لمن اقبل، آپ کے پاس آیا، یتظلم، آپ کے پاس اپنا اوپر ہونے والا ظلم کو بیان کر رہا ہے، یا مظلوم آپ اس سے کہے، وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو بیان کر رہا ہے، آپ اس سے یا مظلوم کہے، آپ اس کو مزید ابار رہے ہیں کہ اب تو بہت بڑا مظلوم ہے اور جس نے آپ پر ظلم کیا وہ تو بہت بڑا ظالم ہے، تو آپ اس کو اس کے خلاف ابار رہے ہیں۔ ابھی ہے والزجر، والزجر، ابھی زجر کیا ہے؟ زجر یہ ہے، پہلے شعر کو سمجھے، شعر میں ہے افعادی، افعادی، افعادی کا معنی ہے اے میرے دل، دل۔ متل متاب، متا کب، المتاب توبہ، کب توبہ کرو گے؟ یہاں پر ہے حمزہ استفہام، حمزہ استفہام، لما جازمہ، تصحو، تصحو، لما جازمہ داخل ہے کس پر؟ مضارع پر۔ ابھی اس کو مخاطب اپنے دل کو مخاطب کر رہا ہے اور کہہ رہے کہ تو کب توبہ کرے گا؟ لما تصحو،
صحا يصحو صحا القلب صحا القلب تو اس کا معنی ہے عربی میں کہ تیقظ من هون وغفلت غفلت اگر صحا النائم کے بارے میں صحا کا لفظ استعمال ہو صحا النائم تو اس کا معنی ہے استيقظ استيقظ صحا النائم استيقظ یعنی وہ نیند سے اٹھا اور تیقظ من ہوا و غفلت کہ وہ غفلت میں تھا خواہشات میں پڑا ہوا تھا اور اس سے بیدار ہوا متنبع ہوا کہ تو کب غفلت سے بیدار ہوگا تو کب غفلت سے تو ابھی تک غفلت سے بیدار نہیں ہوا تو ابھی تک اس لیے کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ لم تصحو کا معنی ہے وہ بیدار نہیں ہوا اور لم میں فرق یہ ہے کہ لما جب مضارع پر داخل ہو اس کے معنی ہے کہ ابھی تک تو ابھی تک غفلت سے اور نفسانی خواہشات سے ابھی تک بیدار نہیں ہوا اور ابھی تک تو اس میں پڑا رہتا ہے اور تو نے توبہ نہیں کیا تو لم تصحو یہ تصحو اصل میں کیا ہے یہ اصل میں ہے تصحو تصحو صحا یصحو تصحو تو تصحو لما جازمہ جب داخل ہو گیا تو حرف علت کو گرا دیا تو بن گیا لما تصحو اور حمزہ استفہام کا ہے الما تصحو الما تصحو تو ابھی تک غفلت سے بیدار نہیں ہوا حالانکہ واو حالیہ ہے والشیب فوق رأسی کہ بڑھاپا جو ہے وہ میرے سر کے اوپر میرے سر کے اوپر علم یہ علمامن سے ہے کس سے ہے علمامن علم یلم علمامن تو علم یہ فعل ماضی ہے علم معنی کیا ہے نظرہ اور میرے سر پر بڑھاپا جو ہے وہ آ چکا ہے یعنی اس حال میں تو غفلت سے ابھی تک بیدار نہیں ہوا اور حال یہ ہے کہ میرے سر پر بڑھاپا جو ہے وہ آ چکا ہے یعنی میرے بال وغیرہ سفید ہو چکے ہیں تو یہاں پر متل متاب یہ متاب جو ہے یہ مصدر میمی ہے توبتن سے مصدر میمی ہے توبتن سے تو یہاں پر محل استشہاد کیا ہے الزجر میں افؤادی اپنے دل کو مخاطب کر رہا ہے اور اپنے دل کو مخاطب نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ وہ پہلے سے اپنے آپ کو مخاطب ہوتا ہے اور توجہ حاصل ہے پہلے سے اپنے آپ کو یعنی کس طرح وہ مخاطب کرے گا اور جب توجہ پہلے سے حاصل ہے تو کس طرح اس کو دوبارہ حاصل کریں گے تو اس قرینے سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر متل متاب علم ما تصحو کہ تو ابھی تک بیدار نہیں ہوا اے میرے دل تو میرے دل جو ہے یہاں پر یہ کیا ہے ڈانٹنے کے معنی میں ہے توبیخ اور زجر کے معنی میں ہے نہ کہ طلب الاقبال کے معنی میں طلب الاقبال کے معنی میں نہیں ہے بلکہ ڈانٹنے کے معنی میں ہے اپنے دل کو یعنی اپنے آپ کو ڈانٹ رہا ہے اب یہاں پر یہ تو ہو گیا اس شعر کا اس کے بارے علم والتحیر والتزجر یعنی حسرت اور بے چینی کے اظہار کے لیے اب یہاں پر شعر یہ ہے کہ نحو
आया आया मनाजिल सलमा, आया मनाजिल सलमा, आइना सलमा का। अभी महल इस्तिशाद क्या है? आया मनाजिल सलमा। यहाँ पर मनाजिल सलमा जो है ये क्या है? ये गैर जबी नक़ूल है, इसकी तवज्जो आप हासिल नहीं कर सकते। ये एक काफिला है, एक काफिले में शायर है, दूसरे काफिले में सलमा थी। फिर दूसरी मर्तबा जब वो उस टेलों पर पहुंचा तो उसने अपने सवारियों को और उस टेलों को मुखातब करके उनसे ये पूछा कि तेरी सलमा कहाँ है? जो सलमा यहाँ रहती थी वो सलमा कहाँ है? आया मनाजिल सलमा, ए सलमा की मनाजिल, अयन सलमा का, तेरी सलमा कहाँ है? और उसका दूसरा जो शेर है वो है मिन अजले हाजा बकई नाहा व बकई ना का। और इस वजह से मैं उन पर भी रोया और तुम पर भी रोया कि वो भी नहीं है और तू यहाँ पर ये जगह भी खाली है। तो अभी मुखातब कर रहे किसको? मनाजिल को। और जब मनाजिल को मुखातब कर रहे तो ये सही नहीं है, इसमें यानी वो हो मुराद जो है वो हासिल नहीं हो सकता कि तलबुल इकबाल हासिल नहीं हो सकता, आप उसको मुखातब नहीं कर सकते, उसकी तवज्जो हासिल नहीं कर सकते। तो इस वजह से ऐसी हालत में ये इस्तेमाल होता है किसमें? तहय्युर व तज़ज्जुर में। और ये अक्सर जो है वो किस में इस्तेमाल होता है? वयक्सुर हादा फी निदाइल, वयक्सुर हादा फी निदाइल अतलाल वल मताया, फी निदाइल अतलाल टेले वल मताया सवारियाँ, अतलाल टेले, मताया सीढ़ियाँ, व नहवेहा। तो ये है आज का हमारा सबक कि जिसमें अल्फाज निदा अपने असली माना से निकल कर दूसरे मानों में इस्तेमाल हो और क़राइन से पता चलता है। तो यहाँ पर उबारने के माना में है कि वो एक अपनी मजलूमियत बयान कर रहे, दूसरे जालिम की जालिमियत को बयान कर रहे, और अब उसको कह रहे कि या मजलूम, वो पहले से आप ये माना पहले से हासिल है, और फिर आप या मजलूम कह रहे हैं तो आप उसको जालिम के खिलाफ उबार रहे हैं ताकि जालिम के खिलाफ और बोले। वह ज़जरो, ज़जर ये है कि अफुआदी, ए मेरे दिल, तो मेरा दिल जो है वो पहले से मुतवज्जे है, यानी अब इंसान अपने आप को पहले से मुतवज्जे होता है तो उसको दोबारा आप तवज्जो उसकी हासिल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर है मतल मताबो कि कब है तोबा अलम मा तस्सो, कि अभी तक तू बेदार नहीं हुआ गफलत से। वो शैब फौक रअसी अलम्मा, और बुढ़ापा जो है मेरे सर पे अब पहुंचा है। वो तहय्युर व तज़ज्जुर नहव अया मंजली, अया मनाजिल सलमा, ए सलमा के मनाजिल के जिसमें सलमा रह चुकी थी उनको देखा था। तो इस वजह से वो मनाजिल को और मताया को मुखातब करके इजहार कर रहे और उसमें तलबुल इकबाल का जो माना है वो हासिल नहीं हो रहा है। तो इस वजह से यहाँ तहय्युर और तज़ज्जुर के लिए यानी हसरत और बेचैनी और हैरानगी को के इजहार के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। अया मनाजिल सलमा, अयन सलमा का, मिन अजल हादा बकैनाहा व बकैनाका। तो ये है आज का हमारा सबक। अगले सबक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह।